کتنے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے رات دیکھی ہوگی لیکن دن نہیں دیکھ پائیں گے، اور کتنے ایسے ہوں گے، اربوں خربوں ہوں گے کہ جنہوں نے دن تو دیکھا ہوگا آج کا لیکن رات نہیں ملی ہوگی۔ آنکھ اپنی مرضی سے بند ہوتی ہے، کھلتی اللہ پاک کی مرضی سے۔ بہت سے لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ سوئے تو پھر سوتے ہی رہ جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم بھی سوئیں، سونا تو ہے، چاہے مجبوراً سونا پڑے یا مسروراً سونا پڑے۔ اچھا، مومن کی شان تو یہ ہے کہ مومن موت سے کبھی گھبراتا نہیں ہے، موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اور ہم کیوں ڈریں موت سے؟ موت کیا ہے؟ موت جیسی نہ جانے اور بھی اگر کوئی چیز ہوگی تو ہم تو اس سے بھی مقابلہ کر لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ واہ واہ، حق ہے۔ موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ایک اللہ کے نبی ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، نام سنا ہوگا آپ نے، قربانی کے دنوں میں جن کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ ان کا لقب تھا خلیل۔ خلیل کے معنی عربی میں دوست کے آتے ہیں۔ ان کے پاس جب ملک الموت جو روح نکالتے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ بھئی چلنا ہے آپ کو۔ اچھا، ایک بات یہ بتا دیں کہ اللہ کے بندے تو سب ہیں، ہم بھی بندے ہیں، آپ بھی بندے ہیں، خواجہ صاحب بھی بندے ہیں، اور رسول اللہ بھی بندے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے نبی کو اللہ کا بندہ نہ مانے تو کافر ہو جائے گا۔ کوئی یہ کہے کہ خواجہ صاحب اللہ کے بندے نہیں ہیں، کافر ہو جائے گا۔ کوئی یہ کہے کہ مولا علی اللہ کے بندے نہیں ہیں، کافر ہو جائے گا۔ کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، کافر ہو جائے گا۔ بندے ہیں سب، لیکن بندگی میں برابر نہیں۔ ہم کمزور بندے ہیں اور وہ طاقتور بندے ہیں۔ ہماری موت آتی ہے تو ملک الموت پوچھتے نہیں ہیں ہم سے کہ نکلے گی کہ نہیں نکلے گی، اور جو اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے چلیے تو چلیں لے کے۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، نام سنا ہوگا آپ نے، ہمارے نبی سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام۔ غصہ بہت آتا تھا ان کو، بڑے جلالی تھے، کوہ طور پہ جاتے تھے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے تو بڑے زور زور سے بولتے تھے۔ ان کے پاس حضرت ملک الموت آئے، بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں میں، قصہ کہانی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے بولے کہ آپ کی روح نکلنی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار دیا۔ ملک الموت کے تھپڑ مارا، معمولی بات نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ وہابی دیوبندی کے نبی ہماری طرح ہیں، خیر ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم ان کا ذکر نہیں کریں گے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہیں۔ ذرا تھپڑ مار کے دیکھیے، ذرا پتہ لگ جائے گا۔ ایسا تھپڑ مارا کہ آنکھ نکال دی۔ آنکھ لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے مولا تیرے بندے نے تو یہ حشر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا کرو، ایک گائے کا بچہ لے جاؤ، بچڑا لے جاؤ، اور میرے بندے موسیٰ سے کہنا کہ اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دو، اور اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اتنی زندگی تمہاری اور بڑھا دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے حضرت عزرائیل علیہ السلام، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ تو بولے پھر بعد میں موت آنی ہے؟ تو بولے جب پھر جانا ہے تو ابھی لے جاؤ۔ بات چل رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، لقب ہے خلیل۔ خلیل کے معنی عربی میں دوست کے آتے ہیں۔ جب حضرت ملک الموت آئے ان کی روح نکالنے کے لیے تو حضرت ابراہیم بولے یار یہ تو عجیب معاملہ ہے، اللہ نے اپنا دوست بھی بنا لیا اور پھر مار بھی رہا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ دوست کو مارتا ہے۔ حضرت عزرائیل اللہ کے پاس پہنچے، کہنے لگے باری تعالیٰ آپ کے بندے جناب ابراہیم نے تو یہ کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا عزرائیل میرے بندے میرے دوست ابراہیم سے جا کے کہو کہ تم نے ایک پہلو تو دیکھ لیا کہ دوست بنا کے مار رہا ہے، دوسرا پہلو بھی تو دیکھتے، جب دوست بلاتا ہے تو آیا جاتا ہے، منع تھوڑی نہیں کیا جاتا۔
سبحان اللہ سبحان تو اللہ. موت سے جو ہے نا وہ گھبرانا نہیں چاہیے. اچھا گھبرائے کون؟ جو تیاری نہیں کرتا. دیکھیے ایک ہے جہنم اور ایک ہے موت. دونوں چیزیں حق ہیں. آپ اگر جہنم سے ڈریں گے تو بچ جائیں گے. آپ اگر موت سے ڈریں گے تو بھی نہیں بچیں گے. جتنا خوف ہمارے دل میں موت کا ہے اتنا خوف اگر ہمارے دل میں جہنم کا ہو جائے تو کوئی ٹینشن ہی نہیں. کتنے ہی آدمی علاج کرا لے لیکن پھر بھی مرنا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. بے شک. بلکہ حضرت مومن خان مومن کی غزل ہے، اس کے 2 شعر انہوں نے شروع میں کہے موت کے تعلق سے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، بے شک. زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. اور بڑا لاجواب شعر کہے گئے ہزاروں برس کی یہ بڑھیا ہے دنیا. دنیا جوان تھوڑی نہیں ہے، دنیا بڑھیا ہے. ہزاروں برس کی یہ بڑھیا ہے دنیا مگر طاقتی ہے جوان کیسے کیسے. ہے نہیں؟ اس زمانے میں تو یہ کنڈیشن ہے کہ بڈھے لوگ کم مر رہے ہیں، جوان زیادہ مر رہے ہیں. بلکہ پہلے تو موتیں ہوتی تھیں پھٹ کر پہ، اب ہو رہی ہیں تھوک پہ. پوری گاڑیاں 17 مر گئے 80 مر گئے، زلزلے آ رہے ہیں. قرب قیامت کی نشانی ہے یہ. تو موت سے جو ہے وہ گھبرانا نہیں چاہیے. جس طریقے سے اپنا لوگ یہاں اکٹھا بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ایسے ہی اکٹھا فرما دے. آمین. یہی کامیابی ہے، ورنہ قسمت کی زندگی تو کتا بھی کاٹ رہا ہے. اور میں زیادہ دیر آپ سے بات چیت نہیں کروں گا. آپ کا شکریہ ادا کروں گا اس بات کو لے کے کہ اس ٹھنڈ کے ماحول میں ہوا چل رہی ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم تو لنٹر ہے پھر پہنے ہوئے بھی ہیں تو ہمیں تو ہوا لگ بھی نہیں رہی ہے اور آپ تو بالکل کھلے میں بیٹھے ہیں. اس کا اجر میں تو نہیں دے پاؤں گا لیکن اللہ اس کا اجر آپ کو ضرور دے گا انشاءاللہ. کیونکہ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے. وہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. بلکہ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندے کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے نا اللہ اس تکلیف پہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کانٹا بھی چبھ جائے آپ کو تکلیف ملتی ہے اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ کو تکلیف ملی تو گناہ مٹاتا ہے وہ اس وقت پہ بھی. اچھا وہ تکلیف بھی وہی دیتا ہے، یہ بھی بات یاد رکھیے. تکلیف کیوں دیتا ہے؟ وہ تکلیف اسی وجہ سے دیتا ہے کہ اس تکلیف کو دے کے میں اپنے بندے کے گناہ کو مٹاؤں. سبحان اللہ. ایک بات یاد رکھنا، ہمارے یہاں وہم پرستی پھیل گئی مسلمانوں میں، گنڈے تعویذ والی. جو غیروں کی رسمیں ہندوؤں کی جو ہمارے اس میں آ گئی. مصیبتیں بھی اللہ دیتا ہے، نعمتیں بھی اللہ دیتا ہے، پریشانیاں بھی اللہ دیتا ہے. اللہ تو کبھی نعمتیں دے کے بھی آزماتا ہے اور کبھی نعمتیں چھین کے بھی آزماتا ہے. بے شک حق ہے. یہاں کھوپڑے میں کیا ڈال دیتے کسی نے کروا دیا. ارے یار کیسے کون کروا رہا؟ چلو کرنا دھرنا حق ہے، ہو جاتا ہے، جادو وادو لوگ کروا دیتے ہیں. تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرو، اللہ سے دعا کرو. اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ بغیر پلر کے آسمان میں اتنا بڑا کھڑا کر دیا ہے نہیں. اور آپ لوگوں نے ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بادل پانی کا سبب ہے. بادل ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ پانی برسے گا، لیکن اللہ تو بغیر بادل کے ہی پانی برسا دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دھوپ کھلی ہوتی ہے لیکن پھر بھی پانی برستا ہے. تو سب سے زیادہ بھروسہ اپنے رب پہ کیا کرو. جس حال میں اللہ رکھے اس کی رضا میں ہم راضی ہیں. اور جب بندہ اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے تبھی وہ اللہ والا بنتا ہے. بلکہ یہ اللہ والے جو ہیں بڑے بڑے خواجہ صاحب ہیں، غوث اعظم ہیں، صابر کلیری ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر ہیں. یہ ان کو مقام و مرتبہ ایسا تھوڑی نہیں ملا ہے. یہ اگر ان کو بخار بھی آتا تھا تو دعا نہیں کرتے تھے. یہ پریشان ہوتے تھے تو دعا نہیں کرتے تھے. ان سے کوئی کہتا تھا کہ دعا کر لو یا دوائی کر لو تو کہتے تھے میں کیوں کروں دوائی، جس نے پریشانی دی وہ دیکھ تو رہا ہے. اگر وہ چاہے گا تو ٹھیک کر دے گا، اگر وہ چاہے گا پریشان رکھنا تو جب اس کی مرضی تو ہماری مرضی. یہ حالانکہ بہت بڑا درجہ ہے ایمان والا ہونا.
ہم تو بہت کمزور ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بڑوں کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ اچھا مصیبتیں بھی آتی ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کچھ راز چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب جیسے میں مثال کے طور پہ آپ کو بتا دوں کہ دروازے کے پیچھے کیا ہے، یہ آپ تو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اب وہاں پہ اگر کوئی سانپ بیٹھا ہو، اژدہا، اندھیری رات ہو، آپ دروازے سے باہر جانا چاہ رہے ہیں اور آپ گئے، اس نے کاٹا تو آپ مر جائیں گے۔ اس سانپ کے ڈسنے سے اگر اللہ آپ کو بچانا چاہے تو وہ دروازے پہ کچھ بھی کر سکتا ہے، آپ کو گرا کے آپ کی ٹانگ توڑ سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ٹانگ جو ٹوٹی ہے وہ یہ مصیبت جو آئی ہے اس خطرناک مصیبت سے بچانے کی۔ ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں نا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بلکہ سب چیزیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس پہ صبر کریں۔ بلکہ ایک بادشاہ سلامت تھے نا، ان کا انگوٹھا کٹا تو ایک وزیر صاحب بڑے نیک تھے، وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو بادشاہ صاحب بولے کہ یار انگوٹھا کٹ گیا ہے اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں حکمت ہے، حکمت کہاں سے ہو جائے گی؟ غصہ آ گیا اور اس کو جیل میں بند کر دیا۔ دوسرے وزیر صاحب کو رکھا۔ پہلے کے زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے تو وہ شکار کے بڑے شوق ہوتے تھے، شکار کھیلنے جاتے تھے، تو نئے وزیر صاحب کے ساتھ بادشاہ سلامت شکار کھیلنے کے لیے گئے۔ تھوڑی دور پہنچے ہوں گے، وہ نیا آدمی راستہ بھٹک گیا، بادشاہ الگ راستے پہ، وزیر صاحب الگ راستے پہ، سامنے بستی تھی، بستی والے کو ایک آدمی کی تلاش تھی کہ جس کی بلی چڑھانی تھی، بادشاہ ہتھے لگ گیا۔ اب بادشاہ بڑی منت و سماجت کرے کہ بھائی میں تو بادشاہ ہوں، مجھے چھوڑ دو، تو وہ کہہ رہے تھے تم بادشاہ ہوتے تمہارے ساتھ رعایا ہوتی، تمہارے وزیر ہوتے تم تو نہتے گھوم رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ ایک نہیں سنی، بادشاہ کو پکڑ کے لے گئے، کھلایا پلایا، اور صبح جو ہے وہ قربان گاہ میں اس کو لے کے آئے، گردن جھکائی، جلاد تیار تھا، گھڑا سا لیے۔ ایک آدمی نے دیکھ لیا کہ بادشاہ کا انگوٹھا کٹا ہوا ہے، وہ زور سے بولا کہ بھائی اس کی بلی نہیں چڑھے گی، اس میں تو عیب ہے، اس کا تو انگوٹھا کٹا۔ تب کھوپڑے میں آئی کہ ہاں اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، اگر جو کٹا ہوا نہیں ہوتا تو یہاں ہاتھ کٹ جاتا میں۔ محل میں پہنچا، وزیر کو نکالا، جیل سے معافی مانگی اور کہنے لگا بھائی تو نے صحیح کہا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، اپنا عہدہ قبول کر لے۔ تو وزیر صاحب بولے بادشاہ سلامت معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو مجھے جیل میں بند کیا تھا اس میں بھی حکمت تھی، میں تو آپ کے ساتھ ہوتا، آپ تو بچ جاتے لیکن میری چڑھ جاتی۔ بے شک تو ہر چیز میں اللہ پاک کی حکمت ہے، ہم اگر ابھی مر جائیں تو اس میں بھی حکمت ہے۔ جی بے شک۔ آدمی کہتا ہے جوان موتیں ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے کفری جملے بول دیتے ہیں لوگ، ابھی سے اٹھانے کی کیا ضرورت تھی، ابھی تو اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس میں بھی حکمت ہے کہ اگر ہم ابھی مر جائیں کیا پتہ کل کافر ہو جائیں، اللہ جانتا ہے نا۔ نام سنا ہوگا تم نے، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ تم جو لوگوں کی روحیں نکالتے ہو تمہیں ترس نہیں آتا؟ حضرت اسرائیل بولے مجھے ترس کیوں آئے گا، اللہ کا حکم ہے، اللہ کہتا ہے تو میں اس کو نکال لیتا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا اچھا کبھی ترس آیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں، ایک عورت کی جب میں نے روح نکالی تو مجھے اس کے اوپر ترس آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیوں موت دے رہا ہے۔ ہوا یوں کہ ایک سمندر میں کشتی چل رہی تھی، کشتی بھور میں پھنسی، تختے ٹوٹے، لوگ ڈوب گئے۔ ایک عورت امید سے تھی، حاملہ تھی، اس نے ایک پٹلے کا سہارا لے لیا، ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ وہ پٹلے پہ بیٹھی سمندر میں تیرتی ہوئی جا رہی تھی۔ اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے اسی پٹلے پہ سمندر پہ بچہ پیدا کر دیا، عورت کی بچے کی ولادت ہو گئی۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے فوراً جناب اسرائیل کو حکم دے دیا کہ اس عورت کی روح نکال لی جائے۔ حضرت اسرائیل کہتے ہیں کہ مجھے تب ترس آیا کہ باری تعالیٰ یہ سمندر ہے، یہ پٹلا ہے، اگر یہ بچے کی ماں ہی فوت ہو جائے گی تو بچہ کہاں جائے گا، اس کی پرورش کیسے ہوگی؟ لیکن پالتا تو اللہ ہے نا، ہم تھوڑی نہیں پالتے، ہم تو ذریعہ ہیں، ہم تو سہارا ہیں، پالنے والا تو اللہ ہے۔ عورت کا انتقال ہوا، وہ بچہ تختے پہ تھا، تیرتے تیرتے بستی کے کنارے، دریا کے کنارے پہنچا، بستی والوں نے دیکھا تو کسی نے اس کو گود لے لیا۔
بستی میں رہنے لگا، پلا بڑا، جوان ہوا، پتا آگے چل کے وہ کون بنا؟ آگے چل کے وہ وقت کا بادشاہ شداد بنا۔ کون بنا؟ شداد، وہی شداد کہ جس نے خدائی کا اعلان کیا تھا، اس نے جنت بنوائی تھی اپنی۔ کتابوں میں لکھا ہے 12 سال لگے تھے جنت بنوانے میں، 12 سال۔ اور جب اپنی جنت دیکھنے کے لیے جا رہا تھا، ایک گھوڑے کا پیر جنت کے اندر تھا، دوسرا باہر تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ اس کو روح نکال لو۔ حضرت عزرائیل وہ شداد کہنے لگا کہ جنت بنوائی ہے 12 سال میں، کم سے کم دیکھ لینے دو۔ بولے بس دیکھ لیا، ہو گیا کام، بس یہیں تک ہے معاملہ۔ تو وجہ پوچھی ایسا کیوں؟ تو کہا کہ ہم نے اس کی ماں کو اس لیے پہلے اٹھا لیا تھا، ماں ہے، ماں بچے سے محبت کرتی فطرتی طور پر۔ اگر یہ بچہ، مجھے اللہ کے علم میں تھا یہ بچہ آگے چل کے کافر ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، بادشاہ بنے گا، کہیں ماں اس بیٹے کی محبت میں کافر نہ ہو جائے، اس سے پہلے ہی میں نے اس ماں کی روح نکل۔ سبحان اللہ۔ تو حکمت ہے ہر موت، ہم ابھی مر جائیں اس میں بھی حکمت ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں تو یہ بھی آیا، انہوں نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر۔ تو کوئی بھی آپ کو تکلیف آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی مصیبت آئے نا، تو اس پر صبر کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ مولا، ایک دعا یہ بھی کیا کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے تو اس نعمتوں پہ شکر کرنے والا بنا دے، اور اگر کوئی مصیبت دے تو اس مصیبت پہ صبر کرنے والا۔ کیونکہ اللہ سے بڑھ کے تو ہم کہیں نہیں جا سکتے، اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ سے کوئی جنگ نہیں لڑ سکتا، اللہ کو کوئی ہرا بھی نہیں سکتا۔ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر وقت ہم اپنے پیدا کرنے والے کے محتاج ہیں۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ اپنی مرضی سے چل بھی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے پکڑ بھی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے بول بھی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے کھا بھی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے سو بھی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے نہا بھی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم بہت ہی کمزور ہیں، اور وہ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو بڑا کمزور بنایا ہے۔ ابھی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، سورج نہیں نکل رہا، بڑی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، بڑی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، بڑی کمزوری ہے۔ ابھی دھوپ نکل جائے، کل بہت خطرناک والی، تو 1 گھنٹہ دھوپ میں نہیں بیٹھا جائے گا۔ کتنے کمزور لوگ ہیں۔ گرمی زیادہ پڑ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، زیادہ پانی برس جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور گھمنڈی اتنے بڑے ہیں کہ مقابلہ بھی اسی سے کر لیتے ہیں۔ غلط تو نہیں بول رہا ہوں؟ آنکھیں بھی اسی کو دکھا دیتے ہیں۔ گھمنڈی اتنے بڑے ہیں اور کمزور اتنے بڑے ہیں کہ اس کی مرضی سے کھا بھی نہیں سکتے۔ جب تک اس کی مرضی ہوگی تبھی ہم کھائیں گے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ نوالا یہاں ہے، ترنت موت آ رہی ہے، کچھ بھی آدمی کو مہلت نہیں مل پاتی۔ اللہ باپ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے اور ایمان کی موت عطا فرمائے۔ اپنی دعا میں یہ بھی مانگا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت ایمان کی دے، کیونکہ زندگی تو سبھی کی کٹ رہی ہے، کافر بھی کاٹ رہے ہیں، مومن بھی کاٹ رہے ہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ مرنے کے بعد پتہ لگے گا کون کتنا بڑا مالدار ہے، کون کتنا بڑا غریب ہے نہیں؟ آپ دیکھیے جتنے بڑے بڑے سیٹھ لوگ ہیں، بڑے بڑے عزت والے، دولت والے، قبر جب مرتے ہیں تو دیکھو جا کے کیا لے کے جاتے ہیں۔ کوئی گاڑی جائے، کوئی بینک بیلنس چلا جائے، کوئی زمین چلے جائے، کچھ نہیں جاتا۔ حد تو یہ ہے کہ جو جسم پہ کپڑے ہوتے ہیں نا وہ بھی اتار لیے جائے، کچھ بھی نہیں جاتا ساتھ میں۔ مرنے کے بعد ہے اصل مالداری۔ کیا جنت مل گئی تو مالداری ہے، اور جہنم مل گئی تو ہم سے بڑا کوئی غریب نہیں۔ یہ اپنی دعا میں مانگا کرو، دنیا بھی مانگا کرو۔ دنیا مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہا کرو کہ باری تعالیٰ بس موت ایمان پر، ہم چٹنی روٹی سے کھا لیں گے، ہم صبر کر لیں گے، ہم فاقہ کر لیں گے، لیکن ہم یہ گوارا نہیں کریں گے کہ ہماری موت کفر پہ ہو جائے۔ ایمان کی موت مانگا کرو، ورنہ بڑے بڑے جوان، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے دولت والے، عزت والے، شہرت والے منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ آج کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اولاد تک نہیں پوچھ پاتی۔ حد تو یہ ہے کہ وہ 40 میں تک یاد رہتا ہے کہ ابا کا 40 میں ختم اور ہم آزاد، اب ہمیں اپنی زندگی میں جینا ہے۔ ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اپنے پیدا کرنے والے کے محتاج ہیں۔ تو یہ دعا ضرور کیا کرو۔
کہ دو دعا ضرور یاد رکھنا، ایک ایمان کی موت مانگا کرو اور دوسرا یہ مانگا کرو اللہ نعمتوں پہ شکر کرنے والا بنائے اور مصیبتوں پہ صبر کرنے والا بنائے۔ تھوڑی دیر میں آپ سے کچھ بات چیت کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ وہ دینی محفل، آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں، زیادہ دیر بات چیت نہیں کرنی ہے، وہ دینی محفل جس سے کوئی تحریک جنم نہ لے، کوئی تحریک جنم نہ لے یا کوئی اپنے آپ کو سدھار نہ پائے، یا اس دینی محفل میں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل نہ کر سکے، تو علماء فرماتے ہیں وہ محفل بانجھ عورت کی طرح ہوتی ہے۔ بانجھ عورت بچہ نہیں دے سکتی، اسی طریقے سے وہ محفل بھی بانجھ عورت کی طرح ہو جاتی ہے کہ جس محفل سے کچھ ملے، کچھ ملے تو اس پر عمل کیا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس محفل کو بانجھ ہونے سے بچائے، ہے نا، ہمیں بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ یہ عقیقے کی محفل ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے جو مولانا عادل صاحب نے خطاب کیا تھا مختصر سا، حالات حاضرہ کے تعلق سے بڑی اچھی بات انہوں نے بتائی۔ یہی کنڈیشن ہے، ہم دنیا گھوم رہے ہیں اور جلسوں میں بھی جاتے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، حالات بھی دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں جاتے ہیں، کیسی کنڈیشن ہے، کیا حالات ہیں، بیان نہیں کر سکتے، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ دیکھیے جاننا اور ہوتا ہے، ماننا اور ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے زمین و آسمان۔ جی یہ عقیقہ کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ آپ نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ بے شک ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مرنے کے بعد پوچھے گا اپنے بچوں کا عقیقہ کرا کہ نہیں کرا، کیا تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے جی کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے اتنا بھاری عقیقہ کیا، اس نے اپنی ایک بیٹی کا عقیقہ کیا تو پورے گاؤں کو کھلایا۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے نواسوں کا عقیقہ کیا ہے، ہم اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ بلکہ حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ جب میری کسی مری ہوئی سنت کو کوئی زندہ کر دے، میری مری ہوئی سنت کو کوئی زندہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عقیقہ کرنا سنت ہے، فرض و واجب نہیں۔ آپ نے کیا تو نیت دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نیت یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پر عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سنت پر عمل کرنے کی برکت سے دین کو بھی دنیا کو بھی اچھا کر دے گا اور آخرت کو بھی اچھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نیت ہونی چاہیے ہر نیک کام۔ عقیقہ تو بہت دور کی چیز ہے، نماز فرض ہے، بے شک فرض ہے نماز جی، اور آپ نماز پڑھو دکھانے کے لیے تو بیکار ہے، آپ روزہ رکھو دکھانے کے لیے تو بیکار ہے، بے شک آپ حج کرو ہر سال دکھانے کے لیے تو بیکار ہے، جی بے شک آپ زکوٰۃ دو دکھانے کے لیے تو بیکار ہے، آپ صدقہ و خیرات کرو دکھانے کے لیے تو بیکار ہے۔ کام دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ نماز پڑھیں، چائے نا اسٹیج والوں کی پلا دیجیے کیونکہ چائے نیچے چلے گی نا تو سب مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ جی ہاں چائے بعد میں پلا دینا، ہم بھی پئیں گے چائے، بلکہ اوپر والوں کو مت پلاؤ۔ جی 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 زیادہ نہیں، بس تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے مجھے، اس کے بعد ہم مل کے چائے پئیں گے انشاءاللہ۔ نہ ادھر نہیں، ہاں پیئیں، ادھر نہیں، سب چائے پینے میں لگ جائیں گے بس۔ ہاں بس تھوڑی دیر کی بات ہے، مجھے پتا ہے ٹھنڈی لگتی ہوگی، میں معافی مانگ رہا ہوں اس سے پہلے ہی آپ سے، میری بات کا برا مت ماننا، بس میں کچھ ضرورت والی بات بے شک بے شک
بس ضرورت والی بات ہے. دیکھیے میں الحمدللہ رب العالمین, مجھے نعمان بھائی بیٹھے ہیں ہمارے دوست ہیں بھیا, بازار والے مدرسے میں پڑھا ہوں, بے شک بے شک لوگ مجھے جانتے ہوں, بے شک بے شک, نہیں میں 15 سال میں نے یہاں کاٹے ہیں, ایسی بات بے شک, بچپنا کٹا ہے میرا یہاں. جی جی بے شک, تقیہ میں ادھر والی مسجد میں 2 سال نماز بھی پڑھائی ہے. جی بے شک, اکثر لوگ مجھے جانتے ہوں گے, میں صرف یہاں پہ ایک محبت کے ناطے آیا, بلکہ مجھے تقریر کرنا بھی آتی ہے الحمدللہ رب العالمین. میری زندگی جلسوں میں کٹ رہی ہے, میں تعریف نہیں کر رہا ہوں, جلسوں میں ہی زندگی کٹ رہی ہے, ہزاروں لاکھوں کے مجموعوں میں میں نے تقریر کری الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, میں دکھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے ریا سے تکبر سے محفوظ فرمائے. آمین. محبت ہے. چند باتیں میں آپ کو بتا کے جانا چاہتا ہوں, ورنہ تقریروں میں کیا ہوتا ہے, ہم نے اچھی تقریر کر لی, آپ نے اٹھ کے نظرانہ دے دیا, ہم نے ہماری پیسوں پہ نظر پڑی, ہم نے اور جما کے کر دی, ہم نے گٹھریا پٹریا باندھ کے چلے گئے, بڑا مزہ آیا, بہت سارا پیسہ ملا, اور آپ بھی عمل نہ کریں ہم بھی عمل نہ کریں, دونوں پٹنگے ساتھ میں. جی بے شک, حق بات ہے. اس سے پہلے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں اپنی محفل کو بانجھ نہیں بنانا, جی بے شک, بانجھ عورت نہیں بنانا ہے اپنی محفل کو. ہم یہاں سے اٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ نئی باتیں لے کے اٹھیں گے, اور یہ عقیدہ کر کے اٹھیں گے کہ انشاءاللہ ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے, کوشش کرنا ہمارا کام ہے, اور اس کوشش کو کامیاب کر دینا اللہ پاک کا کام ہے. بے شک, ارادہ تو کریں, ہم نیت تو کریں, یعنی ہم بیٹھے بیٹھے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم حرکت نہیں کریں گے. وہ کسی نے کہا نا کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے. آپ نیت کیجئے کہ ہمیں صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے, عزم مصمم کر لیجئے, ارادہ کر لیجئے. میرا دعویٰ ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے تمہاری آنکھوں کو اللہ پاک کھول دے گا. اللہ مجھے پورا یقینہ ہے, پورا یقین ہے. آپ صرف نیت کر لیجئے. ہم نے خوب دیکھا ہے, ہم کہیں میں باہر جانا ہوتا ہے نا, سفر کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں صبح 6 بجے ٹرین پکڑنی ہے, تو پورا ارادہ کر کے لیٹتے ہیں کہ صبح 6 بجے اٹھنا ہے, تو رات میں کئی مرتبہ آنکھ کھل جاتی ہے بار بار. بے شک بے شک, 6 تو نہیں بج گئے, ہے نا. یہ نیت کر لیجئے. لوگ کہتے ہیں ہم پڑھ نہیں سکتے, کیوں نہیں پڑھ سکتے بھائی؟ پڑھ سکتے ہیں. آپ عقیدہ تو بنائیے, آپ نیت تو کیجئے, آپ حوصلہ تو پیدا کیجئے. اگر آپ سدھرنا چاہیں گے تو اللہ کیوں نہیں سدھارے؟ بے شک, قرآن میں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک کہ بندہ خود کوشش نہیں کرتا ہے تو ہم بھی کوشش نہیں کرتے. آپ دعا کیجئے, ارادہ بنا لیجئے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے, مجھے اچھا کام کرنا ہے. آپ کا جب یہ ارادہ بنے گا تو اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. بے شک, سبحان اللہ. تو بات کیا چل رہی تھی کہ کوئی بھی کام ہونا چاہیے, اچھا تو دکھانا نہیں ہونا چاہیے, صرف اللہ کو دکھانا. بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے اللہ ہی کے لیے دو, اللہ ہی کے لیے محبت کرو, اللہ ہی کے لیے دشمنی کرو, اور کسی سے رکنا ہے تو اللہ ہی کے لیے رکو. یہ تمہارے مومن ہونے کی پہچان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا ایک بات اور بتا دوں, اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں, اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ایسا ہوتا ہے نا, ایک مثال چلتی ہے کہ یار نیکی کرو دریا میں ڈالو. نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے, کہتے نہیں کہتے, یہ غلط غلط. یہ نیکی ہی کا زمانہ ہے. میں پریشان تھا, آپ نے میری پریشانی کو دیکھا اور آپ نے میری پریشانی کو دور کر دیا, تو آپ اس وجہ سے میری پریشانی کو دور نہ کریں کہ آگے چل کے یہ ہماری پریشانی کو دور کر دیں گے. نہیں, یہ میری فطرت ہے, انسان کی فطرت میں دھوکہ دینا ہے. میں بدل سکتا ہوں, میں جھوٹ بول سکتا ہوں, میں مکر بھی سکتا ہوں, میں جناب والا آپ کو بدنام بھی کرا سکتا ہوں. آپ میرے ساتھ جو اچھائی کر رہے ہیں, آپ میرے ساتھ جو نیکی کر رہے ہیں, وہ دکھانے کے لیے مت کیجئے, اپنے فائدے کے لیے مت کیجئے, بلکہ میرے ساتھ بھی اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو اللہ ہی کی رضا کے لیے کیجئے. اس لیے کہ اگر آپ کے اوپر مصیبت آئے گی, میں تو دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن اللہ دھوکہ دینے سے پاک ہے. میرے جیسے اللہ کتنے بندوں کو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ. خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان, مولانا مجیب صاحب قبلہ. اللہ کتنے بندوں کو پیدا فرما دے گا. میں تو دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن آپ اللہ کے لیے کریں گے. نیکی کا زمانہ نہیں ہے, یہ غلط ہے. نیکی کا زمانہ ہے. آپ کسی نابینا کو راستہ پار کرا دیجئے, آپ کسی کے گھر میں دوا دارو کا انتظام کرا دیجئے, آپ کسی کا آشیانہ بنوا دیجئے, آپ کسی کے پیٹ میں لقمہ ڈلوا دیجئے. انشاءاللہ اگر یہ کام اللہ
سبحان اللہ. ہم تو دھوکہ دے سکتے ہیں. بے شک. نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کر کے بھول جا. بے شک. بھول جا کہ ہم نے کسی کے ساتھ اچھا کام کیا. ہاں آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام کرو تو اس کو یاد رکھو، اور آپ کسی کے ساتھ اچھا کام کرو تو اس کو بھول جاؤ. بے شک. آپ کے ساتھ کوئی کرے اس کو یاد رکھو، اور آپ نے کسی کے ساتھ کیا تو اس کو بھول جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا.